بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو یوسف سے ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دکان بہت پرانی اور قدیم تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک دن میرے دوست نے وہ دکان لی۔ مالک اس دکان کا بہت دور رہتا تھا۔ کافی میرے دوستوں نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی تھی کہ ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا تھا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی اور اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی پیسے نکالتا ہے۔ اور صبح جب میں دکان کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان کو کافی لوگوں نے کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر بھاگ جاتا۔ ہر کوئی یہ بھی کہتا کہ اس دکان میں پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ دکان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم 4 بھائی تھے، تیسرے نمبر پر میں ہوں۔ ایک بھائی جو کہ شیرف کا کام کرتا تھا، بہت اچھا کھانا اور کوکنگ بنا لیتا تھا۔ ماشاءاللہ سے وہ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑ جاتا ہے، یہ جو اپنے نزدیک دکان ہے، اس دکان کی میری بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے کہا، بھائی یہ دکان بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہاں کاروبار کرنا مناسب نہیں، یہاں کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی وجہ ہے جس وجہ سے لوگ ہر 2-3 مہینے کے بعد دکان خالی کر چلے جاتے ہیں۔ میرے کافی بولنے پر میرا بھائی نہیں مانا اور اس نے ایڈوانس دے کر وہ دکان کرائے پر حاصل کر لی۔ خیر، وہ دکان لینے کے بعد ہم لوگ کام کرنے لگ گئے۔ میں خود کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا۔ میرا بھائی بہت اچھا کھانا بنا لیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے 3 لڑکے اور رکھے تھے۔ شروع میں کام ہمارا بہت اچھا چلا اور تقریبات، بیاہ، شادی، عقیقے وغیرہ میں ہمارے کھانے بن کر جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارا کام بہت زیادہ اچھا چلتا تھا، مگر جب گھر آتے تو پیسے کا حساب کرتے تو پیسے کم پڑ جاتے۔ ہمارے مال کا حساب جب ہوتا تو مال تو بک جاتا، مگر حساب کتاب کرنے میں نقصان آتا۔ لیکن باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بولتے کہ ماشاءاللہ ان کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ 3 مہینے تو کام بہت اچھا چلتا رہا۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی چھٹی کر جاتا۔ ان 3-4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا مستقل طور پر بھاگ گیا اور ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا تھا جس کو کام پر رکھ سکیں۔ پھر 1 ہفتے کے بعد دوسرا لڑکا بھاگ گیا اور ہم لوگ زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ میں اپنے ورکر سے ملنے گیا تو وہ مجھے گھر سے ہی اس نے مجھے منع کر دیا کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، ان کے ماں باپ کو بولا تو انہوں نے مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنے ورکر سے بولا کہ اس دن آپ اچانک کام چھوڑ کر چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ آصف بھائی، بات یہ کہ اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا
تو ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے۔ تو 2 بجے کے بعد اس نے بتایا جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھی، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے جب پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 عدد چھوٹے بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت جو کہ چڑیل نما تھی میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ میں بہت چیخا چلایا پر میرے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ پھر اس دیو ہیکل خوفناک آدمی نے مجھے کہا کہ اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت برا مارا اور اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے، جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار دیا ہے، اس کے پورے خاندان کو بھی ختم کر دوں گا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا اور میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا اتنا پیسہ لگایا ہے اس پر سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ پھر بھائی کے ایک دوست ایک عالم تھے، وہ ایک رات میں نے اس عالم صاحب کے گھر گئے اور یہ سب ماجرا بیان کیا کہ رات کے 2 بج گئے، دکان میں عالم صاحب آئے، اچانک وہی ایک جنات جیسی شکل اور 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جن اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اور ایک نیبو تھا، وہ عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا، میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا کہ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اس کو مار دیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو۔ اس جن نے کہا یہ میری دکان ہے، میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میں اسی میں رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں نیبو تھا وہ کاٹا، اور ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی، اس میں نیبو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ پانی کا چھڑکاؤ جیسے ہی ہوتا تو زمین پر بیٹھ گئے اور پھٹنے کی بہت سی کوشش کی پر پھٹ نہیں پائے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل لی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی سی بک جس پر عربی زبان پر کچھ لکھا تھا، عالم صاحب زور زور سے پڑھنے لگے، اور وہ کانچ کی بوتل اچانک نیچے رکھی اور زور زور سے اس پر پڑھنے لگ گئے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمنا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4
دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کے ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا جو کہ یہ تو وہ پیسے ہیں جو اس دکان سے غائب ہوتے رہے۔ خیر آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں اب کچھ نہیں، اب سب اچھا چل رہا ہے۔ بہن بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔